پہلے ہوا یہ کہ اب دیکھیں نا، ایک تو غلطی اس انسان کی تو ہے نا، اس میں تو کوئی غیرت نہیں ہے نا، اس کو تو بے غیرت اگر بولا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، وہ اس پارٹی سے جوڑنا اور انتہائی نجی معاملات کو، یہ تو سراسر غلط ہے۔ اپنی ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کتوں والی کروں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ علیزہ سحر نے ویڈیو لیک کرنے والے کا نام، پتہ، ملک، نوکری سب بتا دیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے خلاف میں سخت کارروائی کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، وہ کیا ہے اس پر بات کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں ضرور۔ تو یہ یوسج گیمر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ الیکشن کرواؤ، ملک بچاؤ۔ جی، الیکشن ہی اس وقت ملک کے بچانے کا سبب سمجھے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے، بلکہ ایسا ہی ہے کیونکہ ایک فریش مینڈیٹ لے کر جو گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس فیصلوں کی اور فیصلوں پر امپلیمنٹیشن کے لیے وقت زیادہ ہوگا اور آپ لانگ ٹرم گولز کی جانب جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ شارٹ ٹرم گولز ہیں ان کو کوشش کریں کہ پھر ریلیف دیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا نا، ملک ہمیشہ جو دور رس نتائج ہیں ان پر فوکس کرتا ہے۔ تو الیکشن واقعی اس وقت حل ہیں لیکن نہیں ہو رہے۔ صحیح۔ یہ وقار ملک صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کاشف عباسی از ٹریولنگ ابروڈ فار ہز اون ریزن۔ یہ تو انہوں نے دل کی بات کہہ دی ہے کاشف عباسی صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیں، وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں اور بس۔ صحیح۔ اور یہ مہر شمع صاحبہ ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے اور نہ ہی انصاف۔ دیکھیے، یہ جو سلوک ہو رہا ہے اور عدالتیں جو فیصلے سنا رہی ہیں، کل کا ایک فیصلہ آپ دیکھ لیں کہ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس عامر فاروق نے جو دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو سزا ہے اس پر جو ان کی اپیلیں ہیں وہ بحال کر دیں۔ آج عمران خان صاحب کا فیصلہ دیا، انہوں نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ کل ان کی جو ٹرائل کے حوالے سے ایک درخواست تھی کہ ٹرائل کو روکا جائے، وہ درخواست مسترد کر دی۔ تو یہ ایک دوہرا معیار تو ہے نا۔ بہرحال بات کریں گے کہ علیزہ سحر صاحبہ نے ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے اپنے اس واقعے کے بعد۔ اچھا، علیزہ سحر کا جو معاملہ ہے وہ سرفیس کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو ان کی ایک مبینہ، جو کہ اس کے بعد پھر ویڈیو آ گئی اور پھر مبینہ بھی نہیں رہی، وہ ویڈیو قابل اعتراض ویڈیو، اور اس کے بعد وہ ویڈیو لیک ہوئی، وائرل ہوئی، تمام تر سوشل میڈیا صارفین نے اس ویڈیو پر تبصرے کرنا شروع کر دیے کہ یہ کون ہے، اور اب تو علیزہ سحر صاحبہ نے بتا بھی دیا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، تو یہ سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے۔ لیکن ویسے بھی ان کے اچھے خاصے سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پہ، لیکن اب جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی اب جانتے ہیں۔ 1.5 ملین سبسکرائبرز ہیں ان کے، اور وہ دیہاتی کلچر وغیرہ دکھاتی ہیں۔ تو اس میں پہلے ہوا یہ کہ اب دیکھیں نا، ایک تو غلطی اس انسان کی تو ہے نا کہ جو اس ویڈیو میں ہے، اور جو مطالبوں کے بعد اپنے آپ کو اس روپ میں پیش کر رہا ہے، یہ تو اس کی ایک غلطی تو مانی جا سکتی ہے نا۔ اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ غلطی اس کو ریکارڈ کرنے والے کی ہے، جس نے یہ جو مکروہ فعل کیا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد پھر اس کو لیک کرنا، یہ تو اس سے زیادہ غلطی در غلطی وہ کیے جا رہے تھے، بلکہ اس نے غلطیاں کی تو اس کو تو مطلب اس میں تو کوئی غیرت نہیں ہے نا، اس کو تو بے غیرت اگر بولا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ جو اس نے مکروہ بلکہ گھٹیا ترین فعل انجام دیا اور ویڈیوز لیک کی، جس سے یہ تاثر گیا نا کہ اب دیکھیں کہ آپ اپنی جس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ وہ ویڈیو ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے، لیکن آپ نے وہ ویڈیو لیک کر دی، بنائی، ریکارڈ کی، ایڈٹ کی، اس کو لیک کیا۔ اس کے بعد پھر کچھ غلطی تو بہرحال علیزہ سحر صاحبہ کی ہے نا کہ وہ ان باتوں میں آ گئیں اور
وہ ویڈیو میں دیکھا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں اور ہم نے خبروں کے حوالے بھی ساتھ رکھے کہ فلاں چینل کی یہ خبر ہے کہ علیزہ سحر صاحبہ نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ اسی روز کی خبر تھی جب یہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد وائرل ہو گئی۔ تو علیزہ سحر صاحبہ کا جو معاملہ تھا، سب نے دیکھا کہ بھئی یہ ویڈیو آ گئی ہے، اور پھر علیزہ سحر صاحبہ کی جانب سے جو خاموشی تھی، جس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب دیکھیں اب تو ان کا بیان آئے گا تو پتہ چلے گا، نہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے اور اس کی وجہ ان کی لیکڈ ویڈیوز ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ قابل اعتراض ویڈیوز تو کسی کی بھی آ سکتی ہیں نا، تو اس کو بجائے اس کے کہ ہم ذاتی فعل کہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار نہیں، یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے، اس لیے ہم اس کو ذاتی فعل نہیں کہتے اس کا، کیونکہ وہ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کا انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں یا تو مقبول ہوتا ہے یا بدنام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹر ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو عمران خان صاحب سے جوڑا گیا کہ دیکھیں آپ نے کون سا کلچر پروموٹ کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ولیج کو زیادہ آئی تھنک ہوتی ہے اس حوالے سے۔ لیکن ایک تو کسی نہ کسی کا بھی پولیٹیکل ٹلٹ تو ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد پھر اس کی نجی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اس پارٹی سے جوڑنا اور انتہائی نجی معاملات کو، یہ تو سراسر غلط ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سارے رہنماؤں کی اس طرح سے ویڈیوز آ چکی ہیں، اور ایون پاکستان تحریک انصاف کے افتخار درانی صاحب کی ویڈیو آ گئی، اور پرویز رشید صاحب کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان کی ویڈیو آئی، محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان کی ویڈیو آئی۔ تو ان ویڈیوز کے آنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ صاحب نہیں یہ دیکھیں ویڈیوز آ گئی ہیں، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذاتی فعل نا، تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اس کو ویڈیو سے جوڑنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہے نا کہ آپ کو اپنی ڈگنیٹی، آپ کو اپنا وقار، جس عہدے پر ہیں اور جس منصب پر ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ محمد زبیر صاحب وہ سابق گورنر رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ افتخار درانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کہ ابھی بھی وہ رکن ہیں، اور ان کے علاوہ پرویز رشید صاحب، اور کوئی ایسی فیمس پرسنالٹی ہو یا کوئی عام انسان بھی ہو، سب کو اپنی ڈگنیٹی پتہ ہو۔ دیکھیے یہ تو ہم صرف لڑکے اور لڑکیوں کا معاملہ سب کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ ہر کسی کی اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے بحیثیت ایک انسان، تو وہ اس کو کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اچھا، اب یہ کہا جانے لگا کہ دیکھیں صاحب یہ تو یوز کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پر صحیح رائے بھی رکھتے ہیں کہ یار دیکھیں انہوں نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کیا دوبارہ سے اس ایونٹ کو کیش کروانے کے لیے، ویوز بٹورنے کے لیے وہ آئیں منظر عام پر، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ منظر عام پر نہ آتی، 1.5 ملین سبسکرائبرز جو ان کے ہیں، تو ان کو یہ کیسے پتہ چلتا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو ہے خاتمہ نہیں کیا، کیونکہ اس حوالے سے ان کے بھائی نے یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد یہ بات سب کے سامنے آئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش نہیں کی، من گھڑت جھوٹی بے بنیاد خبریں۔ جو بیان دیا اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ میں سخت ایکشن لوں گی اس کے خلاف جس نے یہ حرکت۔ اس کے بعد یہ ویڈیوز جب لیک ہوئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں گی، اور اپنی ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کتوں والی کروں گی، اور یہ جو بھی جس نے بھی ایسا کیا ہے اس کے ساتھ بالکل ویسا ہونا چاہیے، قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اور سب کچھ انہوں نے بتا دیا ہے۔ تو ان تمام پرتوں کو ہم آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جو تعلق ہے، پہلے تو یہ بتائیں ناظرین کے سامنے کہ وہ گئیں FIA سائبر کرائم سیل میں، کہ انہوں نے شکایت لگائی، اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں ہم آپ سے بالکل تعاون کریں گے۔ پھر ان کو
وہاں جس نے یہ ویڈیوز لیک کی تو ظاہر ہے ریکارڈ آ گیا اور پتہ چل گیا، تو کارروائی کرنے سے پہلے ہی ان سے بات کی گئی، اس شخص سے جس نے یہ ویڈیوز لیک کی ان کو پتہ بھی چل گیا، اور وہ شخص اکاڑا سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت وہ قطر میں مقیم ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی کا حصہ رہ چکا ہے، ان کا تعلق رہا ہے اس فیلڈ سے۔ تو بہرحال یہ تمام تر جو خبریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتا رہی ہیں، اچھا اس میں مختلف لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو بھی کیا ہے وہ سبسکرائبرز کے لیے کیا ہے اور ویوز کے لیے کیا ہے۔ ہر کوئی کرتا ہے، سبسکرائبرز کے لیے کرتا ہے اور ویوز کے لیے کرتا ہے، اور کلکس کے لیے کرتا ہے، ڈالرز کے لیے کرتا ہے، جیسے جاوید چودھری صاحب بتاتے ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط ایک چیز ہے کہ آپ کے کنٹینٹ کی جو پروجیکشن ہے نا، اس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کا جو سب سے پہلے جس انداز سے آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، اپنی خود کی پروجیکشن، اور اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، وہ کتنا اچھا یا کتنا برا ہے۔ ایک تو کچھ لوگوں کے نزدیک اچھے کی اور برے کی ڈیفینیشن اپنے تئیں انہوں نے خود الگ بنائی ہوئی ہے نا۔ میرے نزدیک کچھ مجھے اچھا لگے گا تو میں اس کو اپنے پیمانے پر دیکھوں گا کہ یار یہ اچھا یا نہیں ہے، کسی اور کے نزدیک یہ اپنے اپنے ذہنوں کے حوالے سے سب باتیں، جس کے ذہن میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اس کا روم کتنا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو تولنے کے لیے، اس کو ناپنے کے لیے، تو وہ اپنی اپنی ڈیفینیشنز کے مطابق سب اس کو گیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے، یا ایک تو ہوتا ہے نا معاشرے کا، آپ دیکھتے ہیں بالعموم، بالخصوص کی بجائے بالعموم جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ کیا واقعی قابل اعتراض ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں علیزہ سحر صاحبہ کو شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ دیکھیے پھر تو علیزہ سحر صاحبہ اگر ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے، قابل اعتراض نہیں ہے، فیملی کنٹینٹ ہے، تو پھر لوگوں کو تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، سب لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو کرنی چاہیے، اور نشاندہی کرنی چاہیے نا کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، تو یہ تو ہونا چاہیے، یہ کیا جانا چاہیے۔ اور یہ لیکن اب اس کے خلاف تو سخت ایکشن لینے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اگلا جو مرحلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نام پتہ چل چکا ہے، ملک کا نام اور جس شعبے سے ان کا تعلق رہا ہے، تو اس کے بعد تو پھر انہوں نے قانونی کارروائی کا آغاز کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں بتایا کہ وہ قانونی کارروائی کا آغاز کر رہی ہیں، کیونکہ ویوز کے لیے بتا رہی ہیں۔ قانونی کارروائی کا انہوں نے اگر آغاز کرنا تھا تو چپ سے کر لیتی۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا اگر وہ کرتی قانونی کارروائی کا آغاز۔ تو اسی لیے یہ ایک مکس ہے سوسائٹی کے اندر اس وقت، کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہم لوگوں پر چھوڑتے ہیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کو منظر عام پر آنا چاہیے تھا یا پھر نہیں، یہ ہم لوگوں پر چھوڑتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔